لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به علیم. یہ سورۃ البقرہ کی دو آیتیں جو ہیں، اللہ رب العالمین نے پہلے تو ان آیات میں اور اس سے پہلے والی آیات اور بعد میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی مسلمان کو مال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ مال کو صرف اپنا ہی نہ رکھو بلکہ اپنے مال کو خرچ کرو. مال کو خرچ کرنا، اپنے سرمایہ کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کرنا، کسی کو دینا، کہیں کسی کام میں لگانا، کسی کی مدد کرنا، یہ بڑا تاکیدی حکم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی رغبت دلائی، ثواب بتایا، اور اگر کوئی انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا تو اس کو بہت بڑا مجرم قرار دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ اللہ دے گا. ذرہ برابر تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لیکن اگلی آیت جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے خاص ایک مخصوص قسم کے لوگ ہیں جن پر خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور یہی ہم یہی بتانا چاہتے ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خاص طور سے ان حاجت مندوں پر خرچ کرو جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں روک دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو جکڑ دیا گیا ہے، محصور ہیں. وہ اس سے باہر نکل کر کے، اس کو چھوڑ کر کے محنت مزدوری نوکری چاکری کرنے کا موقع ان کو نہیں ملتا. خاص طور سے مالداروں کو، سرمایہ داروں کو، جن کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے، اس آیت پر ان کو غور کرنا چاہیے. آج انسان مساجد میں، مدارس میں غریبوں کو الحمدللہ بڑی فراخ دلی سے مال اپنا خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، اور بہت دے دیتا ہے. کہیں کوئی وبا آ جائے، کہیں کوئی مصیبت آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، قحط پڑ جائے، الحمدللہ امت مسلمہ کے مالدار اپنے استطاعت بھر بلکہ بات تو اس سے بھی زیادہ تعاون کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مخصوص لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا اور امت آج اس سے غافل ہے. اکثر صاحب مال، صاحب کاروبار، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے،
اس آیت میں ایک مخصوص قسم کے لوگوں پر جو اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو امت کے مالداروں سے دور کر دے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو اپنا مال تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تم کو اللہ پورا پورا بدلہ دے گا، ذرہ برابر گھٹائے گا نہیں، بشرطے کہ اخلاص ہو۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا خاص طور پر ان پر خرچ کرو، کن پر؟ للفقراء، ان حاجت مندوں پر، ان محتاجوں پر، ان ضرورت مندوں پر، احصروا فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کی فی سبیل اللہ جکڑ دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، ان کو پابند کر دیا گیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ کسی کمپنی میں جا کر کے نوکری کرنے کا موقع ان کو نہیں ملتا، اللہ کے راہ میں انہیں اس طرح سے جکڑ دیا گیا ہے کہ وہ کہیں محنت مزدوری کرنا چاہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو ان کو موقع ہی نہیں ملتا، اس قدر وہ اللہ کے راہ میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان پر اپنا مال خرچ کیا کرو، ان پر اپنا مال خرچ کرو۔ پھر یہ جو اللہ کے راستے میں جکڑ دیے گئے ہیں، گھیر دیے گئے ہیں، ان کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں، محنت مزدوری کرنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا کہ محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کا پیٹ بھریں یا اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے، وہ دین کی راہ میں فی سبیل اللہ ایسے جکڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اتنے خوددار ہیں، اتنے خوددار ہیں کہ عام طور پر لوگ دیکھیں کہ نہیں یہ تو بھائی کپڑا ایسے پہنا، صاف ستھرا، ایسی عزت کی زندگی معلوم پڑتا ہے، اس کے بعد مالدار ہے، حالانکہ مالدار نہیں ہو، مالدار نہیں، محتاج ہے، حاجت مند ہے، لیکن انہوں نے اپنی غربت، اپنی پریشانی کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے ہنستے بولتے رہتے ہیں، تو اس لیے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بہت ہی خوشحال ہے، حالانکہ خوشحال نہیں ہے۔ نمبر 2 تعرفہم بسیماہم، لیکن تم خود ان کی پیشانی سے اندازہ لگا لو گے، پیشانی سے اندازہ لگا لو گے کہ ہاں ان کو ضرورت ہے اور یہ بہت مشکلات میں ہیں، اس طرح سے باتیں ہیں۔ ولا يسألوا لا يسألوا الناس الحافا، اور کسی سے بہت ضد کر کے مانگتے بھی نہیں، کسی سے ضرورت وہ کہہ دیے دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ چمٹ کر کے مانگتے نہیں، یہ تمہارا کام ہے کہ ان کو پہچانو۔ یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ تمام مفسرین اور اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے متعلق ہے۔ اصحاب صفہ، اصحاب صفہ کوئی یتیم لنگڑے لولے لوگ نہیں تھے، کچھ ایسے اللہ کے بندے تھے جو دین سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد نبوی میں آ جاتے اور اپنی زندگی وہ دین سیکھنے سکھانے، اللہ کے رسول کی خدمت، زیادہ تر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اور وہ جو 70 کے قریب لوگ تھے اس میں ایک صحابی ابو ہریرہ، صرف ان کا ایک قول دیکھ لو تو بات سمجھ میں آتی، سن لو تو بات جو ہم سمجھانا چاہتا ہوں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا،
ہم اتنے دن سے اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، یہ آدمی اتنا پرانا اللہ کے رسول کے ساتھی۔ ابو ہریرہ 2.5-3 سال رہے۔ ابو ہریرہ کہاں سے اتنی حدیثیں سن لیے بیان کرتے ہیں جو ہم لوگوں کو معلوم نہیں؟ ہاں، حدیثیں زیادہ ان کو بیان کرنا تھا، کیوں؟ بہت پرانے ہیں۔ ابو ہریرہ تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ ابو بکر تو اول یوم سے وفات تک ساتھ ہیں، ان کی حدیثیں تھوڑی۔ ابو ہریرہ صرف آخر میں 2.5-3 سال ہے، وہ اتنی حدیثیں۔ لوگ اعتراض کرنے لگے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، وہ سمجھو۔ کہتے ہیں کہ ہم کو لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہاں سے حدیثیں بیان کرتا ہے، تھوڑے دن میں کتنی حدیثیں؟ تو کتنی پیاری بات کہی، کہا امی عائشہ عورت ذات تھیں، انہیں اپنی چولہا ہاڑی اور اللہ کے رسول کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا ہے۔ دیکھو ہمارے انصاری بھائی جو ہیں وہ صبح ہوئے تو ان کو اپنے کھیت میں جانا ہے، کھیت والے تھے نا۔ دیکھو کتنی پیاری بات۔ یہی اگر انسان سمجھ لے تو آج جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ بہت آسان ہو جائے سمجھنا۔ کہتے ہیں کہ اور مہاجر بھائی صبح اٹھے دکان پر جانا، بزنس کرنا ہے، یہی ہے نا۔ عورتوں کا اپنا معاملہ، اور مردوں میں جو انصار و مہاجرین ہیں، انصار کو اپنی کھیتی باڑی سنبھال لی ہے، صبح چلے گئے شام کو لوٹ کے آئیں گے، اور مہاجرین کو بھی محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، تو ان کے پاس تو زمین تھی نہیں، اپنا تجارت و کاروبار کرنا ہے، دکان پر جانا ہے، بزنس کرنا ہے۔ کہا سب لوگ تو اس طرح سے، لیکن ابو ہریرہ تو کوئی کام دھندہ شروع ہی نہیں کیا، بس اللہ کے رسول چپکا رہتا تھا کہ اللہ کے رسول جو کچھ بیان کرے اس کو سن لے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ابو ہریرہ نے تو اپنی ساری زندگی اللہ کے رسول کی حدیثیں سننے، سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے لیے وقف کیا تھا۔ ایسے تقریباً 70 صحابہ تھے، کتنے؟ 70 سے کچھ کم و بیش، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ پھر ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں چاہتا تو میں بھی جا کر کے محنت مزدوری کر لیتا، اچھے سے کھاتے پہنتے ہم بھی، لیکن میں سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول کے گھر سے آ جاتا ہے یا کوئی صدقہ دے جاتا ہے، زندہ رہنے بھر کے لیے کھا لیتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں اگر میں چلا جاؤں گا روزی روٹی کے لیے، کچھ کام دھندا اور کاروبار کے لیے، تو کہیں ایسا نہ ہو میں چلا جاؤں ادھر اللہ کے رسول کچھ حدیثیں بیان کر دے، میں سن نہ سکوں۔ جب جہاد کی باری آئے تو تیار۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ رب حاجت مند جو فی سبیل اللہ گھیر دیے گئے ہیں، جکڑ دیے گئے ہیں، حصار میں ہیں، ان کو باہر جا کر کے روزی روٹی کے کمانے اور کام دھندے کا موقع ہی نہیں لگتا۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ پر باندھ دیا گیا ہو، اتنے سیکھنے سکھانے اور اتنی دینی ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی ہے کہ اب ان کو کاروبار کرنے، محنت مزدوری کرنے کا چانس نہیں ملتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان پر خرچ کرنا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ اسی لیے دیگر صحابہ کرام جو تھے، باغات والے، کاروباری لوگ، بزنس، یہ وہ 70 آدمی جو تھے تقریباً لا کر کے کھانا پینا بہت ساری چیزیں کیا کر جاتے، وہ پہنچا جاتے تھے۔ اور مسجد نبوی کے بعض علاقے میں جہاں اصحاب صفہ رہتے تھے، وہیں دیوار میں میخیں گاڑ دی گئی تھیں، آدمی اپنے کھجور کا گچھا توڑتا اور لا کر کے وہی جیسے پنکھا ایسے ٹاک دیتے تھے، اور یہ اصحاب صفہ اس سے توڑ کر کے کھاتے تھے۔ یہ ہے احصروا فی سبیل اللہ۔ اب بات واضح ہو گئی کہ ہمیں اس قرآن نے جن لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، عام طور پر
فی سبیل اللہ میں مساجد، مدارس، یتیم خانے، سمجھ گئے نا، غریب مسکین، وبا اور پریشانیوں میں، حوادث میں، نوازل میں تو خرچ کیا جاتا ہے، لیکن یہ علم والے، عالم اور متعلم، ان کو جو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا، کچھ پابندی لگا دی گئی، اور بہت سارے دنیاوی امور کام کر سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ اس میں وہ بزی کر دیے گئے ہیں کہ اب وہ کھانے کمانے کا موقع نہیں لگتا. تو اللہ رب العزت ان پر خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور لوگ عام طور پر اس میں کیا کرتے ہیں؟ اور لاپرواہی نہیں. ہمیں اصحاب صفہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے کس طرح سے ان کی کفالت لی اور کس طرح سے ان کا ذمہ لیا. اور اس کے علاوہ ہمیشہ امت میں ایسے لوگ رہے جو باقاعدہ طلبہ اور علماء کی کفالت لیتے رہے. اسلام نے اس کا حکم دیا ہے. علماء اور طلباء کو جتنا زیادہ آپ فری رکھیں گے معاش سے، دنیاوی امور سے، دنیاوی معاملات سے، اتنا ہی زیادہ وہ دین کا کام کر سکتے. اتنا یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں کو. آج خاص طور سے بڑی ضرورت ہے اس چیز کی. آج لوگ دیتے کم ہیں اور اعتراض زیادہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. بہت سارے حیرت ہوتی ہے لوگوں نے کیسے سمجھا صحابہ تو بہت آگے تھے. امیر معاویہ اور بہت سارے صحابہ کرام اس کا بڑا خیال رکھتے تھے جو اللہ قرآن نے حکم دیا ہے. ہم بات کے واقعات بتاتے ہیں. امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. یہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑی تجارت کرتے تھے. انہوں نے ایک دن تجارت بند نہیں کی، آخری دم تک تجارت کرتے تھے. اور تجارت کر کے جہاں جہاں ان کو علماء کے بارے میں پتہ چلتا کہ فلاں جگہ کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، اور فلاں جگہ کوئی عالم ہے جو بہت زیادہ مشغول ہو گئے ہیں، آخر بیوی بچے کہاں سے کھاتے ہوں گے، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ برابر ان کی کفالت کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، یہ علماء کو کیا آپ، ارے غریب مسکین بھی ہوتے ان کو علماء کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہیں؟ دور دراز علاقے کے علماء کو وظیفہ بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کتنی پیاری بات کہی. آج بھی تاجروں کو، مالداروں کو، صاحب اموال و صاحب خیر جو ہیں ان کو اس قصے سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے. عبداللہ ابن مبارک نے لوگوں سے کہا دیکھو ہم علماء کا خیال رکھتے ہیں، اس پر تو ہمیں ملامت نہ کرو. اب ذرا بتاؤ یہ علماء حق جو ساری زندگی دین کے لیے وقف کر چکے ہیں، اگر ہم ان کے رزق کا انتظام، ہم محنت مزدوری کر کے تجارت کر کے ہم ان کی کفالت نہیں کریں گے، اگر وہ اپنے روزی روٹی کے پیچھے پڑ جائیں تو ہم جانتے ہیں دین کا کام کتنا رک جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تجارت کا سب سے ہم جو تجارت کرتے سب سے بڑا مقصد ہمارا ہے کہ ہم اپنی تجارت کے ذریعے علماء اور طلباء کی کفالت کریں. آج یہ چیز بہت کم لوگ سوچتے ہیں. ہمیں یاد ہے، واللہ یاد ہے، ہندوستان کے ایک بہت بڑے تاجر، پورے شہر کے سب سے بڑے تاجر تھے، کپڑے کی میل، یہ وہ سب کچھ. انہوں نے ایک مدرسہ قائم کرنے کے لیے زمین دی اور مدرسہ بنایا لوگ، اور آج تک چل رہا ہے. بہت بہترین مدرسہ، دینی مدرسہ قائم کیا. اور ہم نے فراغت کے بعد سب سے پہلے مدرسے کی جو مدرسی قبول کی ہے وہ اسی کی ہے. اسی لیے وہ 2-1 بیچ جو نکلا ہے سب ہمارے شاگرد ہیں. اس لیے کبھی اس علاقے میں پروگرام ہوتا ہے تو ہم کو استاد العلماء کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم سے کب پڑھا یہ، سمجھ گئے نا. تو واللہ جس شیخ نے اس مدرسے کو قائم کیا اور بعض علماء کے ساتھ مل کر کے ہم مدینہ یونیورسٹی سے
کے بعد یا اس سے پہلے ہم ایک مرتبہ گئے، مدرسے میں گئے، اللہ مدرسے میں بیٹھے تو کہنے لگے، سمجھتے ہیں سینکڑوں طلباء کا، 50 مدرسین، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اتنی محنت، اتنی قربانیاں. کہتے ہیں کہ وہ مولانا ظفر کہتے تھے، مولانا ظفر، اللہ مولانا ظفر، یہ میں اتنا خرچ کرتا ہوں تو میرا مقصد یہ، اگر ایک عالم بھی کام کا نکل جائے گا تو میں سمجھوں کہ ہماری دولت کام آ گئی. اللہ، ایک عالم کام کا پیدا ہو گیا، سمجھ گئے نا، ایک عالم بھی اگر کام کا پیدا ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ ہاں ہم نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ نے قبول کر لی. کیونکہ ایک عالم کام کا نکلے گا، پھر پتہ نہیں اس کے ذریعے کتنے لوگ پیدا خرچ کرنے والے ایسا ہوتے. اللہ اکبر. بہرحال عبداللہ ابن مبارک ہم سب کے لیے اسوہ. ایک عالم ہیں، بڑے محدث، یہ بھی اسی زمانے کے ہیں، ابو اسحاق ابراہیم الحربی. بڑا عجیب سا واقعہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، اور آج بھی ہیں، بتاتے نہیں، ہمیشہ بہت سارے مالدار علماء کی حالات کا جائزہ لیتے رہتے. کیوں؟ عالم مارے شرم کا نہیں کہتا، تو جائزہ لیتے رہتے کہ ہاں ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، کہاں سے کھاتے ہوں گے، پورا گھر کا خرچہ. آج بھی الحمدللہ موجود ہیں ایسے لوگ، برابر خیال رکھتے ہیں، لیکن بطور تذکیر کہ ہمیں اس پر خاص خیال کرنا چاہیے. ابو اسحاق ابراہیم حربی یہ لغوی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بڑے حرفن مولا تھے. اللہ اکبر. ایک صاحب احمد بن سلیمان ہیں، کہتے ہیں میرے حالات بہت تنگ ہو گئے، روٹی کے معاملے بہت تنگ ہو گئے، بڑا پریشان ہوا. تو میں نے کہا کہ میں، بڑے نیک عالم ہیں ابو اسحاق ابراہیم الحربی، نام یاد رکھ، ابراہیم الحربی، یہ بڑے نیک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا دل دیا ہے. ان کے ہاں جائیں، ان سے کہیں تو شاید کہ کچھ تھوڑا سا ہماری پریشانی دور ہو جائے. چاروں طرف ہاتھ پیر مار ڈالی لیکن کہیں کام نہ بنا، امید ہے کہ ان سے کام ہو جائے گا. کہتے ہیں آیا، ہم آئے ان کے ہاں اس لیے کہ میں اپنے حالات کو ان کے سامنے رکھوں. جب وہاں گئے تو انہوں نے سب سے پہلے جب ان سے کہا تو کتنی پیاری بات کہی کہ احمد لا یضیق صدرک فإن اللہ من وراء المعونہ. اے ابراہیم، تم کو حالات تنگ نظر آ رہے ہیں لیکن تم اپنا دل تنگ نہ کرو، چونکہ اس تنگی کے بعد خوشحالی اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، فإن مع العسر یسرا. پھر انہوں نے کہا سنو تم کو تکلیف ہے؟ کہنے اللہ کی قسم میں اس قدر اس وقت تنگی کی زندگی گزار رہا ہوں. کون؟ ابراہیم حربی، جس کے احمد جس سے آئے تھے تعاون کے لیے، انہوں نے اپنے حالات بیان کیے. انی ادق، تو اس وقت میں اتنا تنگ، میرے اس زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا اتنا تنگ ہو گئے تھے یہاں تک کہ میرے بچوں کو کھانا بھی نہیں ملتا تھا، گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہ آئے. ابراہیم حربی اپنی تنگ بتا رہے ہیں، اور بس پانی پی کے زندگی گزارتا تھا. ایک دن میری بیوی آئی، بیوی بھی صبر و ضبط کرتے کرتے تنگ آ گئی. کہنے لگے کہ آپ بتائیں، ہم دونوں کئی دن سے پانی پی کر کے بھوکے سو جاتے ہیں، صبر کر لیں گے، گھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتظار کرتے ہیں. آج نہیں ملا ہے کل مل جائے گا، کل بھی نہیں ملتا چلو پرسوں مل جائے گا. ہم دونوں تو گزارا کر رہے ہیں، لیکن ایک گھر میں 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو کیسے بہلائیں؟ کون آگے کہہ رہی ہے؟ بیوی. تو یہ دونوں بچیاں جو ہیں چھوٹی، ان کو کہاں سے کیسے بہلائیں؟ یہ تو ناسمجھ ہیں.
تو میرا خیال یہ ہے، بیوی کہتی ہے یہ اتنی کتابیں آپ کے ہاں رکھی ہوئی ہیں، ایک کتاب دے دے مارکیٹ میں بیچ دو، اس سے جو کچھ آمدنی ہو جائے گی تو کم سے کم بچیوں کا انتظام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جب میری بیوی نے ہم کو یہ رائے دی تو میں نے کہا نہیں، کتاب تو نہیں بیچیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے امید ہے ان قریب فإن مع العسر یسرا، ایسا کرو کہ پاس پڑوس میں کہیں چلی جاؤ، کسی سے ادھار لے لو، جب حالات اچھے ہوں گے تو قرضہ لوٹا دیں گے۔ کہتے ہیں اس طرح سے بیوی کو میں نے کہا، لیکن آج نہیں ہو رہا ہے تو آج رات اور انتظار کر لو، جیسے اتنی دن انتظار کے بچیوں کو تھپکیاں دے کے سلا دو اور انتظار کر لو تھوڑا سا۔ اللہ اکبر، یہ دینداروں کی آزمائش ایسی بھی آتی ہے، محدث ہیں۔ بیوی سے کہا انتظار کر لو ایک رات اور۔ کہنے لگے کہ بھی بیچاری آنسو بہاتے ہوئے تنگ مسئلہ ہے کہ دونوں بچیوں کیسے بھوکے دیکھیں، کہیں واپس چلی گئی اندر۔ کہتے ہیں ہمارا گھر ایسے مین راستے پر تھا اور گھر کے ساتھ میں ایک کمرہ اور ہم نے بنا رکھا تھا گھر سے ملا ہوا، جو ہماری لائبریری تھی، ہماری لائبریری تھی جس میں کتابیں رکھا کرتا تھا۔ کہتے ہیں رات کو چراغ جلا کے پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، اور بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ دونوں معصوم بچیاں جو تھیں ان کی بھی فکر لگی تھی، بیوی کو لوٹا تو دیا لیکن بیٹیاں تو ایسے۔ کہتے ہیں رات کو جب سب لوگ سو گئے تو فوراً میرا دروازہ کسی نے کھٹکایا، دروازہ کھولا تو پڑوسی ہمارا کھڑا تھا۔ کہا کہ اندر آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ تو پڑوسی نے کہا نہیں، آپ پہلے چراغ بجھا دیں، اس کے بعد میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی تھے اور آج بھی ہیں الحمدللہ، اور کی ضرورت ہے۔ کیا کہا پڑوسی نے؟ چراغ بجھا دیں، جب تک چراغ جلتا رہے گا نہیں آؤں گا، چراغ بجھا دیں تب میں آؤں گا۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں چراغ دو طرح کے ہوتے، ایک تو جلتا رہتا تھا، پھونک کے بجھانا پڑتا تھا، اور کچھ ایسے چراغ تھے کہ اس کو ایسا کرنے کی وجہ اوپر سے کپڑا بنا رہتا تھا، کپڑا اس پر ڈال دیتے تو اندھیرا ہو جاتا تھا، اور جتنا ضرورت ہو اتنا کھل۔ کہتے ہیں بس وہ میں کور تھا ڈال دیا، اندھیرا ہو گیا، آیا مسافہ ملایا، بیٹھا بات چیت کر رہا تھا، اور چراغ کے بازو میں ایک تھیلی اس نے رکھی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، سمجھے نا، تھیلی رکھی اور پھر چلا گیا۔ چراغ جلایا، میں پردہ اٹھایا تو اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام اس پڑوسی کے ذریعے کیا تھا۔ فوراً بیوی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اسی وقت انتظام کرو، بچیوں کو جگاؤ اور کچھ کھلا پلا کر کے سلاؤ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ یہ لیکن اب کیا ہوا وہ ذرا سننے کے لائق۔ کہتے ہیں وہ بھی 2-4 دن کے لیے رہا ہوگا۔ کہتے ہیں جب صبح ہوئی، دوسرا دن ہوا، دوسرا دن عجیب سے حالات ہمارے سامنے پیش آئے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن، پہلے دن تو 500 درہم دے کے چلا گیا، لیکن دوسرے دن میرے ساتھ یہ ہوا کہ حج کا موسم تھا، حج کا موسم، اور مکہ آنے جانے، حج میں آنے جانے والوں کا راستہ خراسان سے جو لوگ نکلتے تھے ہمارے دروازے سے ہو گیا، ہمارا گھر راستے میں پڑتا ہے۔ کہا کہ صبح ایسے بیٹھا ہوا تھا اپنی کتاب و مطالعہ کرتے ہوئے، ایک شخص 2 اونٹ لیے ہوئے، ایک اونٹ کی نکیل پکڑتا، دوسرا اونٹ سے باندھ دیا لے کے آ رہا ہے، اور لوگوں سے کچھ پوچھ رہا ہے، دور سے پوچھتا ہے، لوگ کہتے ہیں آگے جاؤ، کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں لیکن آواز نہیں سننے میں آ رہی ہے، اور وہ کہیں رکتا بھی نہیں، آواز لگاتے۔ کہا جب بالکل قریب آیا تو آواز لگا،
این دار ابراہیم الحربی، این دار ابراہیم الحربی، کہتے ہیں کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ ابراہیم حربی کا گھر کون ہے؟ کہا کہ پوچھتے آتے تھا، میں سوچا کہ اب مجھ کے کون، اونٹ والا ہمیں کیوں پوچھے گا؟ کہا دروازہ کھول کے کھڑا تھا، ہم سے پوچھتا ہے کہ ابراہیم حربی گھر کون ہے؟ کہا یہ میں ہوں، میرا گھر ہے۔ کہا اچھا آپ کا گھر ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اونٹوں کو بیٹھایا، دونوں اونٹوں کو بیٹھایا، اونٹوں پر درہم، دینار، کپڑے، اناج اور غلہ، 2 اونٹ لدے ہوئے۔ کہا آپ بتائیں اس کو کہاں اتار کے رکھنا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا خراسان کے ایک صاحب ہیں، نام بتانے سے منع کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک عالم دین ابراہیم حربی ہیں، یہ 2 اونٹ، اناج، غلہ، درہم و دینار ان کو پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایسے ایسے انتظام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں یہ تو ہے باہر، آج انڈیا کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ انڈیا سے مراد ہمارا بر صغیر، کیسے کیسے لوگ خرچہ کرتے، تعجب کریں گے علماء کی کفالت کیسے کرتے تھے۔ ایک بہت سارے دلی کا دو آدمیوں کا قصہ بتاتے ہیں۔ ایک علی جان کمپنی، کیا کہتے ہیں، خاندان، سرنیم علی جان ہے، بڑے مشہور ہیں۔ یہ آج تک بھی آپ مدرسہ ریاض العلوم جائیں گے، دلی کا مشہور مدرسہ آج ملے گا۔ یہ الحمدللہ خاندان کتاب و سنت کے لیے اور علماء و طلباء کے لیے جو کچھ انہوں نے کام کیا، اس کی مثال خود وہ ہے۔ بہت سارے مدارس، مساجد، علماء، طلباء کی بڑی کفالت اپنے مال و دولت کے ذریعے کرتے رہے۔ سینکڑوں لوگوں کا خیال رکھتے اور برابر ان کی کفالت لیتے رہتے۔ دوسرا خاندان ایک بڑا عجیب ہے جو آج تک موجود ہے، اور ایک بڑی عجیب سی داستان ہے۔ حافظ حمید اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ حمید اللہ، اس کو ذرا سا سنیے، بڑی حیرتناک داستان ہے۔ حافظ حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، حمید اللہ بن عبداللہ ان کا پورا نام ہے۔ عبداللہ ان کے والد جو تھے، بہرحال دہلی کے مالدار ترین لوگوں میں تھے۔ کون؟ عبداللہ، اور ان کے بیٹے حمید اللہ باپ کے ساتھ تھے۔ حنفی مذہب سے ان کا تعلق تھا عبداللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، دلی میں کسی اہل حدیث عالم کی تقریر سنی اور اہل حدیث ہو گئے۔ بہت مالدار تھے۔ جب یہ اہل حدیث بن گئے تو بہت سارے لوگ جو ان کو بہکا کر کے چندہ لیتے تھے، اپنی روزی روٹی، بہت ان لوگوں کو بڑا دکھ ہوا، اور یہ ہوا کہ یہ ہو جائیں گے، اہل حدیث رہیں گے تو اپنا مال و دولت اگر خرچ کریں گے تو بہت اہل حدیث ترقی کر جائیں گے۔ ایک دن بیچارے نماز کے بعد آئے، گھر کے سامنے سے چبوترا بنائے تھے، عبداللہ صاحب بیٹھے تھے، اور چاقو لے کر کے حنفی آئے اور ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور کئی وار کیا، سب ختم۔ یہ گر گئے تو ان کو مردہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ وہ انگریز کا دور تھا، چلے گئے۔ حمید اللہ رحمہ اللہ یہ فوراً نیچے اترے، آئے لوگ دیکھے تو قاتل فرار ہو چکے ہیں۔ بہرحال سانس آ رہی تھی عبداللہ کی، جلدی سے لیا، مالدار تھے، نوکر چاکر آئے، ہاسپٹل لے گئے، صحت یاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جو ظلم دیکھا تو سوچا کہ صرف کتاب و سنت پر عمل کرنے کی بنا پر یہ ظلم ہے، اور اتنا بڑا جرم لوگوں نے قرار دیا ہے۔ ٹھان لیا حافظ حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اب میں اپنی دولت جو ہے کتاب و سنت کے رواج اور پرچار اور نشر و اشاعت میں خرچ کروں گا۔ آگے سمجھنا۔ الحمدللہ اب انہوں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو چند مثالیں دیتے ہیں۔ نمبر 1،
آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس سے مراد پورا بنگلہ دیش، پاکستان، اور یہ پورے بنگلہ دیش، پاکستان اور آج کا انڈیا، بلکہ برما وغیرہ بھی سب اسی میں چلتا تھا۔ اللہ، اتنی بڑی کانفرنس کے اخراجات کی تقریباً ساری 80 یا 90% اکیلے اٹھاتے رہے۔ کتنا؟ اکیلے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، بے شمار اہل حدیث بچوں کے لیے اور عوام کے لیے مدرسے، مکتب، چھوٹے بڑے ادارے قائم کرتے، اور پوری کی کفالت مدرسین، طلبہ کی ساری کفالت صرف کون کرتے تھے؟ اکیلے یہ کرتے تھے۔ کون؟ حاجی حمید اللہ، حافظ حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3، بے شمار علماء، طلبہ، بیوہ، یتیم کے نام باقاعدہ یہ کفالت کرتے، اور ہر مہینے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ دیکھیں ہمارے اسلاف اہل الحدیث میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے طلبہ، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو علم حاصل کرتے تھے، کھانے پینے کا انتظام تو ہو جائے، لیکن کتابوں کے خریدنے کا، کتابیں پڑھنے کا، حدیث کی تفسیر کیا پڑھنے، تو یہ کتابوں کو کیا کرتے؟ خرید کر کے جن بچوں کے پاس، جن علماء کے پاس کتاب نہیں، سب کو کتابیں فری میں دیتے رہے۔ اور بڑی کمال کی بات یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ جب 1906 کے اندر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس قائم کی گئی تو دعات اور مبلغین کی ضرورت تھی۔ تبلیغی جماعت تو بعد میں قائم ہوئی، بہت بعد میں قائم ہوئی۔ جب 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس قائم ہوئی تو اس وقت جماعت کو سنبھالتے ہی تھے، انہوں نے پورے بر صغیر میں علماء کو داعی بنا کر کے پوری کفالت کرتے، اور علماء پورے بر صغیر کا سفر کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دعوت کے لیے علماء کو وظیفہ دیتے، پوری کفالت، اور کہتے تم پورے ہندوستان میں کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہو۔ اور جن لوگوں کو انہوں نے دعوت کے لیے جن کی کفالت کی تھی، اس میں بہت بڑے بڑے عالم، 2 کا نام بتاتا ہوں، یاد رکھنا، بہت بڑے بڑے عالم۔ نمبر 1 مولانا عبد الجبار صاحب شیخ الحدیث شکراوی، سمجھ گئے نا؟ یہ تقریباً ہر آدمی جانتا ہے، ہریانہ پنجاب۔ مولانا عبد الجبار شکراوی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، بڑی عجیب سے بات ہے، مولانا داؤد راز صاحب شارح صحیح بخاری، سب سے بہترین شرح جو اردو میں 9-10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، وہ کس کے ہے؟ مولانا داؤد راز دہلوی۔ ان کو بھی، اور یہاں تک کہ پورے جنوبی ہند، اور آخر میں بامبے کی مرکزی جمعیت مومن پورہ کی اہل حدیث جامع مسجد کے امام اور خطیب رہے۔ تو اس طرح سے پورے ہندوستان میں انہوں نے علماء کی کفالت کر کے ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں آج ایسے سخی لوگوں کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ میوات یعنی ہریانہ کا علاقہ، سینکڑوں مسجدیں، سینکڑوں مدارس اور مکاتب کھلواتے تھے، اور سارے علماء کی کفالت خود کرتے، ہر ایک کا ماہانہ وظیفہ مقرر، نہ زکوٰۃ کا نہ خیرات کا،
جو تجارت تھی، اپنی تجارت کے ذریعے ایک وقت میں ساری مسجدوں کا پورا خرچہ امام کی تنخواہ تک یہ اٹھا لیتے، مدرس کی تنخواہ تک۔ آپ حضرات تعجب کریں گے، آج ہریانہ پنجاب کا سب سے بڑا ادارہ دارالعلوم شکراوا، دارالعلوم شکراوا سب سے بڑا ادارہ اس علاقے کا، انہوں نے اپنے سے مکمل اس کو قائم کیا اور پھر اس کی کفالت لے کر کے تعمیر، طلبہ، مدرسین کی تنخواہ، ساری ذمہ داری اکیلے اٹھاتے رہے، سب کی کفالت لیتے رہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، شاید کہ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، جب ملک عبدالعزیز نے حجاز کو فتح کیا اور اس وقت مالی تنگی بہت ہو گئی تھی سعودیہ گورنمنٹ کو، مالی تنگی، بہت پریشان تھے وہ، نیا ملک آباد تھا، تعاون کی ضرورت تھی، چاروں طرف دشمنان تھے، وہ تو ہڑپ کرنے کے لالچ میں، لیکن بھوکا رہ کر کے بھی انہوں نے شروع کیا۔ اس وقت جب پتہ چلا کہ ملک عبدالعزیز اور ان کے شہزادے شاہ سعود وغیرہ کو اس وقت بڑی تنگی کا سامنا ہے، تو ماشاءاللہ تعجب کرو گے، یہ مرد مومن حافظ حمید اللہ اسٹیمر بک کرایا، اسٹیمر کہتے کیا کہتے ہیں، پانی والا اسٹیمر کہتے ہیں نا، بک کرایا، اور 2 اسٹیمر بھر کر کے اناج، غلہ، گیس، سمجھ گئے نا، ضرورت کی چیزیں، یہ سب سے پہلا تعاون تھا جو حافظ حمید اللہ نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے بھیجا تھا۔ اور کمال کی بات ہے، جب جدہ سی پورٹ پر پہنچا ہے مال، تو پتہ چلا کہ کلی نہیں بلکہ ملک عبدالعزیز کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ کلی کا کام کر کے سامان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتار رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ لوگ مال ہڑپ کر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ بہرحال اس طرح سے بہت بڑا کام ان لوگوں نے کیا، اور اس طرح سے آج بھی بڑی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو کہ ہمیشہ جو خاص طور سے آدمی کو اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے، خوشحال بناتا ہے، تو یہاں رشتہ داروں کو، امیر غریب کو دیکھتا ہے، وہاں علماء کی بھی کفالت، علماء کا بھی ذرا خیال رکھا جائے، تاکہ علماء بھی خوب آزاد ہو کر کے دین کا کام کرتے رہیں۔ اور کام کرنے میں اسی وقت عالم کو مزہ آتا ہے جب وہ گھریلو پریشانی، خاص طور سے روزی روٹی اور رزق کے معاملے سے بالکل آزاد ہو۔ اللہ تعجب کریں گے، آپ لوگ تعجب کریں گے، اس کتاب و سنت کی تبلیغ کے لیے جب انگریزوں نے کلکتہ پر قبضہ کیا اور لندن کے بعد تقریباً سب سے بڑا شہر، اس وقت ان کا ہیڈ کوارٹر کیا تھا، کلکتہ کو بنایا، تو لازمی چیز جب اتنی بڑی سٹی ہو گئی تو پورے بر صغیر کو لوگ وہاں بڑا عروج، بامبے کے تو اس وقت کوئی عروج ہی نہیں تھا، چاروں طرف سے آنے لگے۔ ایک اہل حدیث حاجی عبداللہ پنجاب کے تھے، حاجی عبداللہ پنجاب کے، انہوں نے کتاب و سنت کی ترویج اور نشر اشاعت کے لیے انہوں نے جب دیکھا کہ سارے لوگ دلی کلکتہ پہنچ رہے ہیں، تو انہوں نے، تعجب کریں گے، کبھی لے جائے تو دیکھیں، انہوں نے بہت بڑی زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد مکانات بنائے، اور 250-300 مکان، کتنے 250-300 مکان، بیچ میں ایک مسجد بنائی، ایک لائبریری بنائی، حاجی عبداللہ لائبریری کلکتہ کی بڑی مشہور بنائی۔ پھر جب سب کچھ تیار ہو گیا تو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اہل حدیثوں کو بلا کر کے سب کو فری میں مکان دیا، اور کہا کہ ہم اس لیے تاکہ اس بڑے شہر میں ساری جماعت کے لوگ ہیں تو ہماری اہل حدیث جماعت بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر! آج بھی ایسے لوگ ملتے ہیں،
لیکن مزید کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ علماء نواز بنائے، علماء کے حقوق کو بھی ادا کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ علماء اور طلباء کے حقوق ادا کرے، اس میں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ لیکن آج کچھ کوتاہی ہوتی ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج ایک دوسرے پر تنقید، ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے کی شکوہ شکایت، شکوک و شبہات میں آ کر کے جھوٹے بہتان، انہی چیزوں میں ہماری زندگی گزر جا رہی ہے۔ کاش کہ ہم اپنے اسلاف کے طریقے پر آتے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ علماء اور طلباء کی قدر کرنے والا، ان کی کفالت کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔